مہروز مرتضیٰ چچا کا فون آیا ہے، ان سے بات کر لو۔ زویا نے میرے کمرے پہ دستک دے کر اندر جھانک کے مجھے دیکھا تھا، لیکن میں اپنی آنکھوں پہ بازو رکھے بیڈ پہ لیٹی رہی۔ ان سے کہہ دو میں سو رہی ہوں، حالانکہ میں سو نہیں رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہا تھا۔ ارے بھائی کیوں کر رہی ہو یہ؟ پہلے 2-3 مہینے بعد وہ کال کرتے ہیں، کر لو بات۔ میں نے کہا نہ زویا، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، ان سے کہہ دو میں سو رہی ہوں۔ زویا نے کندھے اچکائے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کیوں یاد آ گئی تھی انہیں میری؟ کیوں فون کر رہے تھے مجھے؟ کیا لگتے تھے وہ میرے؟ کیا باپ کا صرف اتنا فرض ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو پیدا کرے، اور اگر اس کی بیوی مر جائے تو وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے دور چلا جائے، دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ارے توبہ، کتنی بدتمیز لڑکی ہے یہ، ذرا لحاظ نہیں ہے۔ تائی اماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی، صدا کی، منہ پھٹ، بد زبان، مجال ہے کہ کسی بات پہ اس لڑکی نے ہاں کہنا سیکھا ہو۔ بڑی پھپھو کی آواز میرے کانوں میں گونجی، شاید وہ سب لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے، میں منہ پھٹ تھی، بد لحاظ تھی، بدتمیز بھی تھی، اور کیوں تھی یہ میں بھی نہیں جانتی۔ مہروز پلیز ذرا سا پیاز کاٹ دو، دیکھو سب نے ناشتہ کرنا ہے اور میں اکیلی کچن میں تھک گئی ہوں۔ زویا یوں تو مجھے بہت کم ہی کوئی کام کہتی تھی، اور اگر کہہ بھی دیتی تو میں صاف کہتی تھی کہ میں کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو میں یہاں پہ پیاز کاٹوں۔ مجھے نہیں کاٹنے پیاز، جو کرنا ہے خود کرو۔ یہ سن کے اتنا زویا کو برا نہیں لگتا تھا جتنا میری تائی اماں کو برا لگتا تھا، اور ان کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگتے۔ ان کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھ کے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی تھی۔ زویا تمہیں کس نے کہا ہے اس بدتمیز لڑکی کے منہ لگو؟ تائی اماں میرے سامنے بیٹھ کے کچن میں کھڑی زویا کو پکار کے کہنے لگی۔ اپنے دل کی بھڑاس یوں ہی نکالتی تھی میں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ LED کا ریموٹ پکڑا اور اس پہ لگے گانے کو فل والیوم کر دیا۔ ارے لڑکی، والیوم سلو کرو، ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا لیکن تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارا شیطان پتہ نہیں کب بند ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ والیوم اس سے بھی زیادہ اونچا ہو جائے، لیکن وہ اتنا ہی ہو سکتا تھا۔ مجھے غصہ بڑا آ رہا تھا۔ یوں تو مجھے گھر میں کسی کا بھی ڈر نہیں تھا، شروع سے ہی ڈھیٹ تھی میں، اور پھر گھر میں کوئی بھی مجھ سے نہ تو ڈھنگ سے بات کرتا تھا اور نہ ہی مجھے پسند کرتا تھا، اور سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا مجھ سے میرا کزن دامل۔ ان دنوں میں نے پری انجینئرنگ کے پیپرز دیے تھے جب رات کے کھانے کے دوران تائی اماں نے تایا ابا سے میری شکایتوں کا پٹارا کھولا۔ جعفر صاحب، آپ نے اس لڑکی کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے، مجال ہے یہ کچن کے کسی کام کو ہاتھ لگائے۔ ارے میں کہتی ہوں لڑکی ذات ہے، گھر کے کام کاج میں کچھ تو اسے بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ آج کل لوگ صرف اچھی شکل صورت نہیں دیکھتے، سگڑاپا بھی دیکھتے ہیں۔ میں ماتھے پہ بل ڈالے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ تایا ابا کہنے لگے سیکھ لے گی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں تایا ابا، مجھے کچھ نہیں سیکھنا۔ اور تائی اماں کو کتنی بار سمجھاؤں کہ جس گھر میں بیٹھی ہیں یہ میرے باپ کا گھر ہے اور ان کی محنت کے پیسوں کا بنا ہے، اس حساب سے اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دامل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ کس بات کا غرور اور گھمنڈ ہے تمہیں؟ اگر چچا نے بیرون ملک میں نوکریاں کی ہیں، پیسہ میرے باپ کو بھیجا ہے، تو انہوں نے اس پیسے کو برباد نہیں کیا۔ میرا باپ بھی یہاں فیکٹری میں کام کرتا رہا ہے، دن رات ایک کیے ہیں تو جا کر یہ گھر بنا ہے۔ یہ گھر صرف تمہارے باپ کے نام نہیں ہے، میرے باپ کے نام بھی ہے۔ تایا ابا کہنے لگے دامل تم چپ کر جاؤ، میں خود سمجھا لوں گا اسے۔ دامل کہنے لگا بس بھی کر دیں بابا، آپ نے اس لڑکی کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے، اور چچا کیوں بیرون ملک میں دوسری شادی رچا کے بیٹھ گئے ہیں؟ اپنی مصیبت کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں لے کے گئے تاکہ تم لوگ ان کے گھر پہ قبضہ نہ کر لو۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ وہ کہنے لگا کس چیز کا زوم ہے تمہیں؟ اپنے باپ کے پیسے کا، اس باپ کے پیسے کا جس سے تم بات تک نہیں کرتی۔ اتنا ہی باپ کے پیسے کا گھمنڈ ہے تو بات کیوں نہیں کرتی چچا سے؟ میں نے کہا تم سے مطلب؟
اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ کہنے لگا میں بھی تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، جتنی فیکٹری میرے باپ کی ہے اتنی تمہارے باپ کی بھی ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور پھر بھی آدھا نفع ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ زیادہ ہی شوق ہے نا تو کل سے آفس میں آؤ اور اپنے باپ کے حصے کا کام تم کرو، پھر روب جمانا۔ اور اگر تم نے نہ گھر کا کام کرنا ہے نہ آفس کا کام کرنا ہے تو مفت کی روٹیاں تو میں تمہیں یہاں توڑنے نہیں دوں گا۔ تمہاری لندن کی ٹکٹ کراؤں گا اور تمہیں یہاں سے دفع کروں گا۔ اچھا ہے نا، سوتیلی ماں کا سلوک دیکھو گی تو تمہیں ہماری قدر ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کے جا چکا تھا۔ ساتھ ہی تائی اماں کا ڈرامہ شروع ہوا۔ ہائے میرا بچہ بھوکا پیاسا جی جلاتے ہوئے سو جائے گا، پورا دن محنت کر کے گھر آتا ہے اور یہاں پہ ڈھنگ سے رات کی روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی۔ کنکھیوں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی چمچ زور سے اپنی پلیٹ میں پھینکا اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ پتہ نہیں خود کو کیسے یہ عورتیں مظلوم ثابت کر دیتی ہیں، جیسے کہ میں ظالم ہوں۔ اگر میں بری ہوں تو وجہ تائی اماں ہی ہے۔ اگلے روز غصے کے مارے میں نے سحری ہی نہیں کی، بس پانی پی کے روزہ رکھ لیا۔ صبح جب دامل آفس جانے لگا تو میں بھی تیار ہو کے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں تمہیں تمہاری کسی سہیلی کے گھر چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا میں آفس جا رہی ہوں اور آج کے بعد آدھے آفس کی ذمہ داریاں میں خود سنبھالوں گی۔ میری بات پہ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ اچھا، کتنے دن کے لیے؟ بلکہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے محترمہ کہ کتنے گھنٹوں کے لیے؟ میں نے کہا میں تمہیں سب کچھ کر کے دکھاؤں گی، مجھے چیلنج مت کیا کرو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں کہ تم کتنے گھنٹے وہاں رہ سکتی ہو۔ جب سب کچھ کیا کرایا کھانے کی عادت ہو جائے نا مہروز بی بی، تو پھر محنت نہیں ہوتی، اور تمہیں بھی مفت کی روٹیاں کھانے کی عادت پڑ چکی ہے ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا تمہارا لیکچر ختم ہو گیا ہو تو چلیں؟ کہنے لگا چلو۔ میں اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی اور آفس میں بھی آ گئی۔ آ تو گئی تھی لیکن پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ دامل کو تو میں منہ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اس لیے وہاں موجود مینیجر کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ آج کے بعد سارا حساب کتاب مجھے دکھائیے۔ اکاؤنٹ میں سے پیسے کیوں نکالے جا رہے ہیں، کہاں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ مجھے بتائیے گا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا وہ دامل سر۔ میں نے کہا میں بھی یہاں پہ برابر کی حقدار ہوں، میرے سامنے دامل سر کی رٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میرے آفس پہ رکھا انٹرکام بجا۔ میں نے اٹھایا، میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ دامل کہنے لگا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میں اٹھ کے اس کے کمرے میں گئی تو ماتھے پہ بل ڈالے اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا تھا۔ یہ شرافت صاحب کے ساتھ تم کیا بحث کر رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی تم ان سے؟ میں نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا یہ گھر نہیں ہے جہاں تمہارا جو دل میں آئے گا تم کہو گی اور میں برداشت کروں گا، یہ آفس ہے۔ انہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم اس آفس کی آدھی مالکن ہو اور سب کچھ تمہیں بتایا جائے؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نہیں کہہ سکتی جب میرا حق ہے تو؟ وہ کہنے لگا بہت شوق ہے تمہیں اپنا حق جتانے کا، تو ٹھیک ہے آج کی میٹنگ میں نہیں تم اٹینڈ کرو گی۔ یہ سن کے میں گھبرا گئی تھی، میں تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ کہنے لگا ابھی 1 گھنٹہ ہے میٹنگ میں اور وہ تم نے اٹینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا میں کیسے کر سکتی ہوں جب میں کچھ جانتی ہی نہیں ہوں تو؟ کہنے لگا جب تم مالکن بن سکتی ہو نا بنا یہ جانے کہ ابھی تک یہ فیکٹری چل کیسے رہی ہے، تو پھر میٹنگ بھی تمہیں اٹینڈ کرنی چاہیے، تمہیں پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ میں نے کہا تمہیں چاہیے تم میری مدد کرو۔ وہ کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں سب کچھ سکھاؤں تو پھر تمہیں میرے اصولوں پہ چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا کیسے اصول؟ کہنے لگا اصول نمبر 1، مجھ سے آپ کہہ کے بات کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، میں جو کام کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا بنا سوال کیے۔ جب تم سب کچھ سیکھ جاؤ گی تو پھر تم اپنی مرضی چلا سکتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس نے مجھے ڈھیر ساری فائلز دی، جاؤ انہیں ری چیک کرو اور اچھے طریقے سے پڑھنا، تمہیں کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گا کہ کام کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے کہا
اتنی ساری یہ آج کرنی ہے؟ کہنے لگا یہ اتنی ساری آج ہی کرنی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، وہ فائلز لے کے کمرے میں آ گئی، انہیں پڑھنے لگی، لیکن ایک ہی فائل میں نے مکمل نہیں پڑھی تھی کہ مجھے جمائیاں آنے لگی، نیند آنے لگی۔ شاید یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ آفس میں بیٹھنا بہت ہی آسان کام ہے۔ بامشکل میں نے 2 فائلیں پڑھی، ایک روزہ بھی میں نے بغیر سحری کے رکھا ہوا تھا، نیند بھی بہت شدت سے آ رہی تھی۔ میں نے ساری فائلیں ایک طرف رکھی اور ٹیبل پہ اپنے دونوں بازو لپیٹ کے اس پہ اپنا سر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ ہی نہیں چلا میں کب سوئی۔ دروازے کی دستک پہ میری آنکھ کھلی، میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ٹائم دیکھا تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے کہا کون ہے؟ آ جائے اندر۔ دیکھا تو ایک امپلائی تھی، کہنے لگی وہ سر دامل کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فائلز ری چیک کر لی ہیں تو دے دیں۔ میں نے بمشکل 2 ہی فائلز کو ری چیک کیا تھا، لیکن جب 2 میں کوئی غلطی نہیں تھی تو پھر باقی میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا ہاں یہ میں نے کر لیا ہے سب، لے جاؤ۔ وہ ساری فائلز لے کے چلی گئی۔ تبھی انٹرکام بجا، میں نے اٹھایا تو کہنے لگا نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ یہ سن کے میں کچھ ہل کے رہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں فائل ری چیکنگ کے لیے دی تھی یا پھر یہ کہا تھا کہ تم سو جاؤ؟ بہرحال تمہاری پہلی غلطی سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ اب نیچے جاؤ اور جا کے فیکٹری کا راؤنڈ لگا کے آؤ، دیکھو کہ سارے ورکرز ٹھیک سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں، اور سلائی ٹھیک سے دیکھنا کہ کوئی سلائی غلط تو نہیں لگائی، اور پیکنگ بھی دیکھنا کہ ٹھیک سے کی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں سو رہی تھی؟ کہنے لگا میں تمہاری ایک ایک عادت سے واقف ہوں مہروز صاحبہ، جنہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، ان کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے میں نے، انسان ہوں میں، مشین نہیں ہوں۔ تو کس نے کہا تھا بغیر سحری کے روزہ رکھو؟ اٹھ جاتی، کھانا کھا لیتی۔ دیکھو کام کے دوران ایکسکیوزز لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کام سیکھنا ہے نا، جاؤ جا کے فیکٹری کا راؤنڈ لگا کے آؤ اور آ کے مجھے ساری انفارمیشن دینا۔ یہ کہہ کے اس نے انٹرکام بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ، اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں غصے سے اٹھی، نیچے فیکٹری میں گئی تو گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ حالانکہ پنکھے چل رہے تھے لیکن اس کی چھتیں بہت اونچی نہیں تھی، کمرے کی چھت سے کافی نیچے تھی۔ خواتین اپنے اپنے ٹیبل پہ بیٹھی سلائی کر رہی تھیں اور میں جمائیاں لیتے ہوئے ان کی سلائی چیک کر رہی تھی۔ مجھے تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، شاید اس لیے کیونکہ مجھے سلائی کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ پیکنگ دیکھی تو وہ بھی ٹھیک تھی اور کپڑوں کو پریس بھی اچھے طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ میں 10-15 منٹ میں ہی اوپر آ گئی اور اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں ابھی بھی نیند سے بوجھل تھیں۔ تبھی پھر سے انٹرکام بجا۔ ایک تو اس شخص کو پتہ نہیں کیا مصیبت تھی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے کہا جو کہنا ہے یہیں پہ کہہ دو۔ کہنے لگا اتنی جلدی تم واپس بھی آ گئی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں آ کے۔ میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے نیچے۔ کہنے لگا اچھا میں چلوں تمہارے ساتھ اور تمہیں بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گیا اور مجھے بتانے لگا کہ یہ دیکھو یہ سلائی یہاں سے غلط ہے۔ پتہ نہیں اسے اپنی ماں کی طرح ذرا سی چیز میں بال میں کھال نکالنے کی عادت تھی۔ وہ 10 نقص نکال چکا تھا جو مجھے تو بالکل بھی نظر نہیں آئے۔ جب میں گھر آئی تو تھوڑی دیر بعد ہی روزہ کھل گیا۔ افطاری میں نے پیٹ بھر کے کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے تایا زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، البتہ میرے والد نے انجینئرنگ کی تھی اور پھر وہ بیرون ملک چلے گئے۔ انہیں اچھی جاب مل گئی تھی اور وہ جو کماتے تھے وہ یہاں بھیجتے تھے پاکستان میں۔ تبھی میرے تایا نے یہاں فیکٹری لگائی اور کام شروع کر دیا۔ 2 سال بعد جب میرے والد واپس آئے تو میری دادی نے ان کی شادی کر دی، لیکن بدقسمتی سے جیسے ہی میں پیدا ہوئی میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرے والد دل برداشتہ ہو کے یہاں سے چلے گئے۔ میں نے شروع کے چند سال اپنی دادی کی ہی گود میں پرورش پائی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، البتہ تائی اماں کو میں شروع سے بری لگتی تھی۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا جیسے تائی اماں میری ماں ہے،
اور تایا ابا میرے والد ہیں۔ میرے والد وہاں دوسری شادی کر چکے تھے اور وہ بھی پاکستانی خاتون تھی، لیکن وہ لندن میں رہتی تھیں۔ وہ بھی طلاق یافتہ تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا پہلے شوہر سے، جسے میرا باپ پال رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھی اپنے باپ پہ بڑا غصہ آتا تھا، بجائے اپنی بیٹی کو پالنے کے وہ اپنی دوسری بیوی کے بیٹے کو پال رہے تھے۔ ہاں یہ تھا کہ باقاعدہ یہاں پہ پیسے بھیجتے تھے، پہلے تو ملنے بھی آتے تھے، اور میں انہیں چاچو کہتی تھی، جیسے زویا اور دامل کہتے تھے۔ یوں تو دامل مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا، زویا بھی مجھ سے 4 سال بڑی تھی، لیکن میں نے نہ تو کبھی اسے بھائی کہا اور نہ ہی کبھی اس کے ساتھ ادب و آداب برتنے کی کوشش کی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کسی نے مجھے ٹوکا بھی نہیں کہ یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اسے بھائی کہا کرو۔ شروع سے ہی مجھے دامل نامی اپنے اس کزن سے نفرت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت میرا باپ بننے کی کوشش کرتا تھا۔ میں شام کے وقت اگر دوسرے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتی تو مجھے ڈانٹنے لگتا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، کپڑے مٹی سے بھر لوگی، بدتمیز لڑکی، ادھر آؤ۔ میرا کان پکڑ کے مجھے گھر کے اندر لے کے آتا اور میں دادی کے پاس جا کے اس کی خوب شکایتیں لگاتی۔ دادی پھر اسے ڈانٹتی تھی تو کہتا تھا کہ آپ اسے سر پہ چڑھا رہی ہیں، میرے حوالے کریں، اس کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گا۔ اور دادی کی گودی میں لیٹی ہوئی میں اسے منہ چڑھا کے اپنا غصہ ختم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ جسے میں چچا کہہ رہی تھی وہ میرے چچا نہیں، میرے باپ ہیں، جو کہ کبھی کبھی آتے ہیں، تو مجھے اپنے باپ پہ بھی غصہ آنے لگا۔ مجھے یہاں کیوں چھوڑ رکھا تھا؟ تائی امی زویا سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن مجھے نفرت سے دیکھتی تھیں، اور زویا، اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ کسی کو بھی مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہاں سب اپنی اپنی چلاتے تھے۔ کئی بار تائی اماں نے مجھے تھپڑ بھی مارا کہ تم بہت بدتمیز ہو، حالانکہ میں نے کچھ خاص نہیں کیا تھا، بس میرے کپڑے زویا کے کپڑوں سے کچھ کم خوبصورت اور سستے تھے، اور زویا کے کپڑے بہت زیادہ اچھے تھے جو اس نے عید پہ پہننے تھے، اور سب کے سامنے اس نے شو مارنی تھی۔ جب میں نے یہ کہا کہ مجھے زویا کے کپڑے پسند ہیں اور میں یہ لوں گی، تو تائی اماں نے تھپڑ مار دیا۔ میں نے اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ کے ستیہ ناش کر دیے۔ جب عید پہ کپڑے پہننے کی باری آئی تو زویا نے رونا پیٹنا مچا دیا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تائی اماں نے غصے سے پوچھا کہ یہ کپڑے کس نے کاٹے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے۔ بس اس بات پہ مجھے زوردار 2-3 تھپڑ پڑے۔ اس وقت تایا ابا نہیں تھے اور دادی بھی مر چکی تھی، ورنہ تائی اماں کی اچھی خبر لیتی۔ پھر یہ ہونے لگا کہ میرا اور زویا کا کمرہ الگ ہو گیا، لیکن یہ دامل نامی جن بھوت یہ ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتا تھا۔ کبھی کہتا کہ دوپٹہ ٹھیک سے لیا کرو، تمہیں تمیز نہیں ہے، باہر مالی ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے۔ تو میں چڑ جاتی تھی، کیوں؟ کیا مالی، چوکیدار اور ڈرائیور کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں بھی عورتیں موجود ہیں، اور وہ لوگ میری بھی ویسی ہی عزت کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جن گندی نظروں سے تم دیکھتے ہو وہ بھی دیکھیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے بڑی زور سے دبایا، کہنے لگا زبان سنبھال کے بات کیا کرو، تم ان کی ماں بہن بیٹی نہیں ہو، اس گھر کی عزت ہو۔ اگر میں نے تمہیں بنا دوپٹے کے باہر دیکھا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ جب سے دادی کا انتقال ہوا تھا وہ تو سر پہ چڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا تو ابھی کون سا کر رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ مجھے نفرت تھی تائی اماں سے اور ان کے دونوں بچوں سے۔ میٹرک کے بعد جب کالج کی باری آئی تو کہنے لگا کہ ایسے کرو مہروز کہ تم سائنس لے لو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں تو نہیں لوں گی، میں تو انجینئرنگ پڑھوں گی۔ تو زویا ہنسنے لگی، پڑھ ہی نہ لو کہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تم سے زیادہ اچھی میری پرسنٹیج آئی ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی کا لحاظ نہیں کیا تھا، ہاں تھپڑ کھا لیا تھا، لیکن کبھی بھی جھکنا نہیں سیکھا تھا، کیونکہ جھکنے والوں کو دنیا پیروں میں رون دیتی ہے۔ میں یہ جانتی تھی کہ یہ گھر میرے باپ کی محنت کے پیسوں سے بنا ہے، اور فیکٹری میں بھی میرے باپ نے آدھے سے زیادہ پیسے لگائے ہیں۔ محنت بے شک تایا ابا کی تھی، لیکن پیسہ تو میرے ہی باپ کا تھا نا۔ یہ سب باتیں میری دادی نے میرے دماغ میں اچھی طرح سے فٹ کر رکھی تھی، اور یہ باتیں میں بار بار سب گھر والوں کو یاد کرواتی رہتی تھی۔ اور جو آگ
تائی اماں اور دامل کو لگتی تھی مجھے بڑا سکون پہنچتا تھا۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس دامل کے بچے کو میرے سر پہ پروفیسر بننے کا بڑا شوق تھا۔ جب میں کالج جانے لگی تو میری دوستوں کا کافی حلقہ بڑھ چکا تھا۔ کسی کی بھی سالگرہ آتی یا کوئی بھی بہانہ ہوتا تو میں گھر سے جان چھڑا کے اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ صبح کی جاتی، شام کو واپس آتی۔ پہلی بار دامل کو تکلیف اس وقت ہوئی جب روزینہ کا بھائی مجھ میں دلچسپی لینے لگا۔ جب میں اس کے گھر جاتی تو روزینہ کے ساتھ باتیں کرتی تو وہ بہانے سے کمرے میں آتا، مجھ سے بے تکلف ہونے لگتا۔ ایک بار ہم کالج میں ہی تھے جب تیز طوفانی بارش ہو گئی۔ مجھے واپسی پہ دامل لینے آتا تھا۔ میں نے اسے فون کیا۔ میں نے کہا کہ کالج کی چھٹی جلدی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا نظر نہیں آ رہا، کھڑکی سے باہر دیکھو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ کہنے لگا تو کالج کی چھٹی کا اس سے کیا تعلق؟ میں تو ابھی بہت ضروری میٹنگ میں ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، جلدی مجھے لینے آؤ ورنہ ڈرائیور کو بھیجو۔ کہنے لگا ڈرائیور چھٹی پہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کالج میں ہی رہنا جب تک میں لینے نہیں آ جاتا، سمجھی نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ بہرحال کافی دیر تو روزینہ اور اس کا بھائی اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ کب دامل آئے اور میں جاؤں، کیونکہ میں روزینہ کو جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی، بارش سے بھیگ چکی تھی۔ روزینہ کہنے لگی کہ میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دیتی ہوں، کب تک تم انتظار کرو گی؟ میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کالج تقریباً خالی تھا، بس چند لڑکیاں ہی انتظار میں کھڑی تھیں اور دامل کو پتہ نہیں کتنی دیر لگ جاتی۔ میں پیچھے روزینہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بس یہ ہوا کہ روزینہ کا گھر پہلے آیا تو وہ نیچے اتر گئی اور اس کا بھائی مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے مین روڈ پہ گاڑی لے آیا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ آگے بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا پلیز مہروز آپ آگے بیٹھ جائیں نا۔ میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگا آپ بہت پیاری ہیں، کئی بار میں نے روزینہ سے آپ کی تعریف کی ہے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کہنے لگا اگر میں آپ سے دوستی کرنا چاہوں تو کیا آپ کریں گی؟ میں نے کہا آپ گاڑی تھوڑی تیز چلائیں گے؟ کہنے لگا آپ پہلے میری بات کا جواب تو دے دیں۔ میں نے کہا میں سوچوں گی۔ لیکن گاڑی چلاتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن تبھی گاڑی سگنل پہ کھڑی ہوئی اور پتہ نہیں کہاں سے جن کی طرح دامل ہماری گاڑی کے پاس آیا۔ میری جانب کی کھڑکی اس نے زور سے بجائی۔ میں تو دیکھ کے گھبرا گئی۔ تبھی فوراً سے اس نوجوان نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ بڑے غصے اور قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اگر وہ نہ آتا تو بھی میں اس لڑکے کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ میں ایسی ویسی لڑکی تو نہیں تھی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو وہ خود بھی بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ کہنے لگا میں نے کیا بکواس کی تھی تم سے؟ میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہاں کھڑے بہت سے لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ کوئی اپنی بائک پہ تھا، کوئی گاڑی پہ تھا، کئی نے تو گاڑی کے شیشے نیچے کر کے میرا تماشا دیکھا۔ کہنے لگا کالج میں انتظار کرنے کا کہا تھا نا تم سے، پھر کیوں آئی ہو تم کسی اور کے ساتھ؟ اور کون ہے یہ لڑکا؟ وہ تو ایسا گھبرایا کہ گاڑی آگے لے کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، شاید سگنل کھل گیا تھا۔ وہ مجھے تیزی سے اپنی گاڑی کی فرنٹ ڈور کی طرف لے کے آیا، مجھے بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ کہنے لگا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم ہماری عزت ہو، آج کے بعد تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ میں اپنی میٹنگ چھوڑ کے تمہیں لینے کے لیے آیا اور تم کالج میں تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا بارش بہت ہو رہی تھی، اب وہ کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہے، میری دوست کا بھائی ہے، اور میری دوست بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ کہنے لگا تو اب کہاں گئی تمہاری دوست؟ اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھو؟ تم ہوتی کون ہو کسی غیر مرد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والی؟ اس کا غصہ دیکھ کے میرے اندر بھی آگ لگی۔ اسے کیا تکلیف تھی جب اسے سچ پتہ ہی نہیں تھا؟ کہنے لگا سچ سچ بتاؤ کون تھا وہ، اور تمہارے ہاتھ پہ اس نے ہاتھ رکھنے کی ہمت کیسے کی؟ تم نے تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ میں نے کہا میں ضرور مار دیتی اگر تم جن کی طرح حاضر نہ ہو جاتے۔ کہنے لگا تو تم آگے بیٹھی تھی تو بیٹھی کیوں تھی؟
اور کہاں مر گئی تھی تمہاری وہ دوست؟ میں نے کہا اس کا گھر پہلے آ گیا تھا اس لیے وہ اتر گئی تھی۔ کہنے لگا یہ سب بہانے ہوتے ہیں، آئندہ بارش ہو یا طوفان آئے یا زلزلہ آئے، تم کالج سے باہر نہیں نکلو گی جب تک میں تمہیں لینے نہیں آتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے تکلیف کس چیز کی ہے۔ زویا بھی تو تھی، اس کی سگی بہن تھی، لیکن اس نے کبھی اتنا غصہ زویا کے لیے نہیں دکھایا تھا جتنا میرے لیے دکھاتا تھا۔ یا شاید زویا کو جی حضوری کرنے کی عادت تھی، وہ کبھی کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیتا تو کہتی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی آئندہ نہیں کروں گی، لیکن چلو وہ اس کی بہن تھی، میں تو نہیں تھی نا، میں کیوں کہتی کہ چلو میں آئندہ نہیں کروں گی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ جس چیز سے منع کرتا تھا میرا دل چاہتا تھا میں وہ کر کے دکھاؤں، لیکن مجھے ڈر بھی بڑا لگتا تھا۔ جب غصے میں ہوتا تھا تو بالکل پاگل ہو جاتا تھا، اور جب وہ بے تحاشا غصے میں ہوتا تھا تو میں کچھ نہیں کہتی تھی، مجھے اس سے ڈر لگتا تھا۔ ہاں بے شک یہ ڈر وقتی طور پہ ہوتا تھا اور بہت جلدی ختم بھی ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت لگتا تھا، کیونکہ اس کی خون خوار آنکھیں دیکھ کے میرا دل دھک دھک کرنے لگتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں پوز نہیں کرتی تھی، میں یہی دکھاتی تھی کہ مجھے اس کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ آندھی آتی تھی یا طوفان، بنا فون کیے دامل مجھے کالج سے لینے کے لیے آ جاتا تھا، چھٹی نہیں بھی ہوتی تھی تو کروا دیتا تھا، اور عام دنوں میں بھی 5 منٹ پہلے پہنچتا تھا۔ زویا مجھ سے سینئر تھی، اس لیے وہ کالج پڑھ کے یونیورسٹی جانے لگی تھی، اس کی یونیورسٹی بعد میں آتی تھی، میرا کالج پہلے، اس لیے پہلے وہ مجھے لیتا تھا، پھر زویا کی یونیورسٹی سے اسے لینے جاتا تھا۔ ڈرائیور موجود تھا، لیکن پتہ نہیں اسے کسی پہ بھروسہ ہی نہیں تھا، ہم دونوں کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ زویا نے ایم اے کیا اور وہ گھر بیٹھ گئی، اسے گھر داری کا شوق تھا، کھانے پکانے کا شوق تھا، اور مجھے دلچسپی ہوتی بھی تو میں تائی اماں کی وجہ سے کچن کا رخ نہیں کر پاتی تھی۔ وہ جتنا مجھے کہتی کہ میں ڈھیٹ ہوں، مجھے مفت کی روٹیاں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، میں اتنا ڈھیٹ بن کے دکھاتی اور مفت کی روٹیاں بھی کھاتی۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کھانا پکانا پسند نہیں تھا، جب زویا بیمار ہوتی تھی تو کھانا میں ہی بناتی تھی اور اس سے زیادہ مزے کا بنتا تھا، لیکن جب تائی اماں کہتی تھی نا کہ اس میں ذرا بھی ذائقہ نہیں ہے، میری زویا بناتی ہے تو ہاتھ سے نوالا رکتا نہیں ہے، تو پھر میں دوبارہ کچن کی شکل نہیں دیکھتی تھی۔ بہرحال آج کل مجھے یہ شوق چڑھا ہوا تھا کہ مجھے اپنے باپ کی ہر چیز ان لوگوں سے واپس لینی ہے۔ افطاری کے بعد میں کچھ دیر کے لیے سو گئی، پھر اپنے لیے چائے بنائی، تبھی باہر ڈور بیل پہ لگا کہ کوئی ہاتھ رکھ کے بھول گیا ہے۔ سب سے زیادہ غصہ تو دامل کو ہی آیا کہ یہ کون ہے کمبخت، تمیز نہیں ہے اس کے اندر۔ تبھی ایک نوجوان اپنے بیگ کے ساتھ اندر داخل ہوا، سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دامل کہنے لگا آپ کی تعریف؟ وہ کہنے لگا تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا۔ پھر کہنے لگا کیا آپ لوگوں کو مرتضیٰ انکل کی کال نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں۔ دامل کہنے لگا آپ کون ہیں اور مرتضیٰ چچا کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگا میں ان کا اسٹیپ سن ہوں، سوتیلا بیٹا۔ یہ سن کے سب کے ماتھے پہ بل پڑے، میرے بھی۔ کیوں آیا تھا وہ یہاں پہ؟ میرے باپ پہ حق جما کے کیا دل نہیں بھرا تھا اس کا؟ دامل کہنے لگا چچا نے تو کوئی اطلاع نہیں دی۔ کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، میں فون پہ بات کروا دیتا ہوں، ایکچولی کافی بوڑھے ہو گئے ہیں نا تو کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ پھر اس نے موبائل میں سے میرے والد سے دامل کی بات کروائی۔ وہ کہنے لگے کہ بس مجھے یاد تو تھا لیکن ایک دم دماغ سے نکل گیا کہ یہ یہاں پہ 2-3 مہینے کے لیے رہنے آیا ہے، اسے گھما پھرا دینا، پھر یہ واپس آ جائے گا، اسے نا پاکستان دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ دامل کہنے لگا آؤ بیٹھو، پھر زویا کی طرف اشارہ کیا اور وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر ایک اشارہ میری طرف بھی کیا، لیکن میں اس کے اشارے کو خاطر میں لاتی ہی نہیں تھی۔ میں نے یوسف سے کہا تم کتنے دن رہو گے یہاں پہ؟ کہنے لگا آپ کون؟ میں نے کہا جس باپ پہ تم حق جما کے بیٹھے ہوئے ہو نا، میں ان کی سگی بیٹی ہوں۔ کہنے لگا او ہو مہروز، بیوٹیفل یو آر۔ یہ کہہ کے وہ میری طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، شیک ہینڈ۔ دامل بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے گھور رہا تھا، میں شاید اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتی، لیکن اس وقت جتنے غصے سے دامل مجھے دیکھ رہا تھا
میں نے سوچا ہاتھ ملا لینا چاہیے، ویسے بھی دور دراز کا رشتہ ہی صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ میرا بھائی تو لگتا ہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، کہنے لگا مہروز پتہ ہے مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور پاکستان میں سب سے پہلے تمہیں دیکھنے کا شوق تھا۔ مرتضیٰ انکل تمہاری باتیں، تمہاری اتنی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے پاس تمہاری کوئی لیٹسٹ تصویر نہیں ہے، بس بچپن کی ہی ہے، اور وہ سب میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن جو تصور میں نے تمہارا ان تصویروں کو دیکھ کے باندھا تھا، تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے کہا اچھا واقعی؟ دامل کہنے لگا مہروز اپنے کمرے میں جاؤ۔ یوسف کہنے لگا کیوں؟ یہ کیوں کمرے میں جائے، میں اسی سے تو ملنے آیا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ دامل اس کے پاس آیا اور